حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ جو تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا روشن باب ہے اور عشق و محبت کی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کی مثال دنیا عالم میں نہیں ملتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہی جلوہ فراز ہیں، تو یہ اہل عشق و محبت کا ایک قافلہ جو ہے یہ 13 حضور علیہ السلام کا سنے جو ہے وہ نبوت ہے۔ 13ویں سنے نبوت میں کوئی 70 75 یا 72 لوگوں کا قافلہ یہ حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اور بعض سیر نگاروں نے لکھا کہ اسی قافلے میں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھے۔ آپ اس میں موجود تھے؟ جی ہاں، اور بعض نے اس کو ڈینائی بھی کیا ہے، لیکن یہ بات تو مسلمہ ہے کہ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں اس طرح سے شامل ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے سفر ہجرت فرمانے سے پہلے ایمان قبول کر لیا، آپ اسلام قبول کر چکے تھے، دامن مصطفیٰ سے جو ہے وہ غلامی کا پٹا پہن کے حضور علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو چکے تھے۔ اگر میں یہاں پر تھوڑا سا ناظرین کی دلچسپی کے لیے بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور وہاں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رات کی تنہائی میں کہ جب 3 تہائی رات جو ہے وہ گزر چکی تھی، اور یہ قافلہ عشق و مستی جو ہے یہ اپنے خیموں سے نکلتا ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ طے شدہ منصوبے کے مطابق جو ہے ایک گھاٹی میں اترتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ بیعت کر کے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی موقع ہے جب حضرت عباس بھی ساتھ ہیں؟ جی، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ اس وقت تک باقاعدہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے دم تھے، اور بڑی ایک نورانی رات ہے اور بڑی اس کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ اگرچہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بات کہنا چاہوں کہ اس کو ضرور پڑھیے بیعت عقبہ ثانیہ کو، اور پھر یہی قافلہ عشق و مستی جو ہے وہ لوٹ کر مدینہ منورہ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو یہ اس بات پر جو ہے وہ گزارش پیش کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ السلام پھر ان کی اس دعوت کا خیال رکھتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سفر ہجرت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، اور بس پھر حضور علیہ السلام کے ہی ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کے سیر نگاروں کو یہ لفظ لکھنے پر مطلب کہہ لیجئے کہ مجبور ہونا پڑا کہ اس وقت کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو ہے وہ اپنے نزول جلال فرما لیا، تو اس وقت کہ جب مہاجرین صحابہ کرام تجارت میں مصروف ہوتے تھے اور انصار صحابہ کرام کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے تھے، لیکن اس گھڑی میں سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی مجلس اور صحبت میں حاضر رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی زندگی کا مطمع نظر، مقصود منزل جو ہے وہ یہی بنا لیا تھا کہ بس مجھے اب حضور علیہ السلام کی صحبت جو ہے اس پہ مداومت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اس شوق، اس محبت، اس جانثاری، اس تعلق، اس عشق کو دیکھ کے آپ نے بھی اپنا دامن کرم جو ہے وہ آپ کے لیے خوب وا کیا اور خوب نوازشیں اور عنایتیں فرمائی۔ آپ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قبلہ پروفیسر حاصل تھا کہ آپ کو اذن عام تھا کہ جب چاہو جو چاہو پوچھو، سبحان اللہ، جو چاہو پوچھو، اور پھر حضور علیہ السلام کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے اس طرح سے نوازشیں فرماتے تھے کہ کبھی حضور علیہ السلام بغیر پوچھے ہی بڑے بڑے اسرار و رموز سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں انڈیل دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل اور کمالات جو علمی حوالے سے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ غزوات میں آپ کی شرکت کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے غزوہ بدر جو مسلمانوں کی پہلی حق و باطل کی جو ہے وہ مارکہ جنگ ہے، اس سے لے کر غزوہ طائف تک تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ شرکت کی، اور حضور علیہ السلام پر اپنی جانثاری جو ہے اس کا ایک خوبصورت مظاہرہ پیش کیا، اور خاص طور پہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت سخت زخم لگا کہ آپ کی مین آرٹری جو ہوتی ہے، جو مین رگ ہوتی ہے خون کے چلنے کی، وہ جو ہے وہ کٹ گئی،
اور اس سے کافی خون بہا، بڑی آپ کا نکاحت طاری ہو گئی، اور باوجود کوشش کہ وہ بند نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہر طبیب کو جو ہے وہ طلب فرمایا، اور اس نے آ کر اس کو مطلب کہ پیوند کیا، اس کو کچھ کاٹ ہے اس کی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت خود جو ہے وہ خبرگیری تیمارداری کرتے ہوئے، بلکہ میں کہوں گا مرم پٹی فرماتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رگ کو بند کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو داغا۔ اللہ یہ ہے حضور مسیحائے دو عالم نے اللہ دفاع فرمائی۔ غلاموں پر اس ظاہری اور قدر باطنی مسیحائی، کیا بات، غلاموں پر اس قدر کرم نوازیاں کہ اپنے ہاتھوں سے داغ کے اس خون کو پھر آپ نے بند فرمایا۔ اور اس طرح سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں صرف مکتب میں اور مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جو جہاد قال میں کی باتیں میں سناتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ میدان عمل میں، میدان جہاد میں بھی نظر آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔